آگے الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے دو مخلوقات، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان یہ ایک بہترین حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. حسبان، یہ حاسب یحسب سے مصدر حسبن، اور الف نام الف نون بڑھایا گیا، حسبان ہو گیا، جس سے معنی میں مبالغہ پیدا ہو گیا. معنی سورج اور چاند ایک بڑے حساب سے، بڑے دقیق حساب سے، بڑے مضبوط حساب سے چل رہے ہیں. بڑے مضبوط حساب سے یہ چاند اور سورج کا نظام چل رہا ہے. جب سے یہ نظام چل رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان کی رفتار میں، ان کی چال میں، ان کے روٹ میں کوئی فرق نہیں. چلانے والا اللہ ہے، یہ اس کا دقیق نظام ہے، خود نہیں چلتے، یہ اللہ چلاتا ہے. اور اس کا چلانا ایک ایسے حساب کے ساتھ ہے، اس حساب میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا. جو روٹ ہے وہ روٹ ہے، جو وقت ہے وہ وقت ہے، طلوع کا، غروب کا، اور دنیا میں موجود رہنے کا ایک وقت مقرر ہے. یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہیں. پھر چاند اور سورج معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ سورج کے پجاری. تبھی نبی علیہ السلام نے ان دو اوقات میں نماز پڑھنا حرام قرار دی. 3 اوقات میں، عند الطلوع اور عند الغروب اور عند الزوال. طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور زوال آفتاب. اور فرمایا کہ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ سورج کے پجاریوں کے اوقات ہیں، عباد الشمس کے اوقات ہیں. اس وقت اگر تم عبادت کرو گے تو ان مشرکین کا تشبہ ہوگا. تو یہاں آپ پر یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ چاند ہو، سورج ہو، یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو معبود کیسے ہو سکتے؟